السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل الصلاة وأزكى السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل اور رحمت کے ساتھ دین کی کچھ باتیں کرنے کے لیے اور سننے کے لیے ہمیں توفیق دی ہے۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان آپ سب کو معلوم ہے، رمضان، ماہ استغفار۔ آج ہم اپنی اس نشست کا آغاز ان دونوں لفظوں کے معانی پر غور کر کے کریں گے۔ پھر اس کے بعد استغفار کا رمضان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اسی طرح استغفار کی چند اقسام اور اس کے کچھ اوقات کے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑی سی گہرائی میں جا کر اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کا دل استغفار کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ وہ اس خوبصورت نیکی کی جب معرفت حاصل کر لے گا تو از خود اس کا دل یہ محسوس کرے گا کہ انتہائی آسان نیکی، جس کا کرنا بڑا آسان ہے اور فائدے کے اعتبار سے بڑی مقام اور بلند والی نیکی ہے۔ ہمارے اس عنوان میں سب سے پہلا لفظ رمضان کا ہے۔ یہ جو لفظ ہے، لفظ رمضان، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں کہا جاتا ہے رمض، جس کا معنی ہوتا ہے سخت گرمی ہونا یا زمین کا سورج کی شدت سے تپ جانا، سورج کی روشنی اور اس کی شدت سے زمین کا گرم ہو جانا،
یا اہل لغت نے یہ بھی معنی کیا ہے کہ رمز سے مراد جلنا ہے، جلس جانا ہے۔ اسی بنا پر عرب کہا کرتے تھے رمضت الارض، یعنی زمین سخت گرمی سے تپ گئی ہے۔ لیکن علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اس معنی سے ماخوذ ایک بہت ہی خوبصورت تعبیر پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسے رمضان اس لیے کہا گیا ہے کہ سمی رمضان لأنه يرمز الذنوب، اس ماہ کو رمضان اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اندر تپش والا اور گرمی والا معنی موجود ہے، جلا دینے والا معنی موجود ہے۔ تو رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اور کچھ علماء نے اس سے بھی زیادہ خوبصورت تعبیر پیش کرتے ہوئے کہا کہ عبادت کی حرارت اور روحانی تپش پیدا کرتا ہے۔ اہل ایمان کے دلوں میں یہ رمضان کے لفظ کے اندر جو حرارت اور شدت اور تپش جو پائی جاتی ہے، یہ دراصل عبادت کی حرارت اور روحانی تپش پیدا کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا لفظ ہے، وہ استغفار ہے۔ اگر اس کے معنی کو گہرائی تک سمجھنے کی اگر کوشش کی جائے تو انشاءاللہ استغفار پر انشاءاللہ ہم سب، ہمارے دل آمادہ ہوں گے کہ ہم اس آسان نیکی کو کر کے اللہ سے بہت بڑا اجر پا سکتے ہیں اور بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ استغفار عربی زبان میں جو فعل استغفر یستغفر ہے، اسی سے ماخوذ ہے۔ اس میں جو اصل مادہ ہے اور جو اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ حروف غین فا را، جو غفارہ کا معنی دیتا ہے۔ اور غفارہ کا مطلب ہوتا ہے پردہ ڈال دینا، چھپا لینا، کسی چیز پر پردہ ڈالنا، اسے ڈھانپ دینا یا چھپا لینا، یہ اس کا بنیادی معنی ہے۔ جہاں تک اصطلاحی طور پر اس کی تعریف ہے تو اہل لغت نے یہ لکھا ہے کہ استغفار کا مطلب یہ ہے هو الطلب من اللہ سبحانہ ان یستر الذنوب والا يعاقب علیہا۔ اللہ اکبر! ایک لفظ ہے اور ایک عمل ہے، اور اس کی تعریف کے اندر کیا ہی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ایک مومن کا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا، جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں استغفار کرتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں، وہ استغفار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو چھپا دے، اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ اور دوسری بات وَأَلَّا يُعَاقِبَ عَلَيْهَا، اور ان گناہوں پر جو یا جس سزا کا وہ مستحق ہے، وہ سزا معاف فرما دے، اس سزا کو ختم کر دے، ساقط کر دے۔ گویا کہ استغفار کے اندر دو چیزوں کی دعا ہے، اللہ سے دو چیزوں کی فریاد ہے۔ اللہ جو گناہ ہو چکے ہیں اس پر پردہ ڈال دے، اس کو چھپا دے، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرنا، جو اس کی رسوائی کا سبب بن سکتے ہیں، ذلت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور ذلت سے محفوظ کرتے ہیں، لیکن ان گناہوں پر جو سزا بنتی ہے اس کی معافی کی بھی دعا اس کے اندر موجود ہے۔
جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کا معنی واضح کرتے ہوئے یہ کہا: المغفرۃ شیء زائد عن الستر، اما مجرد ستر الذنوب فهذا لا يستلزم اسقاط العقوبة، فالله سبحانه قد يستر على من يعاقب ومن لا يعاقب۔ جو مغفرت اور استغفار ہے، اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ صرف گناہوں پر پردہ، بلکہ مغفرت کے اندر ایک اور زائد چیز بھی ہے۔ محض گناہ کا چھپا دیا جانا سزا کے ختم ہونے کو لازم نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے گناہ کو چھپا دیا جائے، اس پر پردہ ڈال دیا جائے تو اس سے یہ بات لازم نہیں آتی ہے کہ اس کو اب سزا بھی نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی مومن پر، کسی بندے پر، کسی انسان پر اتنی رحمت کر دیتا ہے کہ اس کے گناہ کو چھپا دیتا ہے۔ ہماری زندگی میں کتنے ہی ایسے گناہ ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ کئی سارے لوگوں کو ہماری کمیاں، کوتاہیاں نہیں پتہ، اس پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کو میرے گناہوں کا نہیں پتہ تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر مجھے سزا نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں لیکن وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر یہ دونوں چیزوں کی دعا موجود ہے، دونوں چیزوں کی طلب موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردہ بھی ڈالتے ہیں اور اس گناہوں کی سزا کو معاف بھی کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا استغفار کے دو بنیادی معنی ہیں: گناہوں پر پردہ ڈال دینا اور سزا کو معاف کر دینا۔ اب ہم آئیں گے استغفار سے جو ملتے جلتے الفاظ ہیں جو شریعت نے استعمال کیے ہیں، احادیث کے اندر ہیں، قرآن مجید کی آیات کے اندر ہیں، عربی زبان کے اندر ہیں، ان کو بھی ہم تھوڑا سا ان پر غور کریں گے تاکہ ہم استغفار کی حقیقی جامعیت اور وسعت کو جان سکیں کہ استغفار کس قدر قیمتی قسم کا عمل ہے اور کس قدر آسان اور نفع مند ہے، جس کو آج ہم نے بھلایا ہوا ہے۔ ایک اور لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے وہ توبہ کا لفظ ہے۔ عام طور پر لوگ توبہ اور استغفار میں فرق نہیں کرتے اور ان کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں اور ایک ہی معنی میں، ایک ہی کنڈیشن اور ایک ہی حالت میں استعمال کر جاتے ہیں۔ لفظ توبہ، اس کا جو روٹ ورڈ اور مادہ ہے وہ تا واو با ہے، اسی سے ماخوذ ہے، اور یہ تینوں حروف مل جائیں تو توبہ کا لفظ بنتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹ آنا۔ تو یہ دو معنی اس توبہ کے اندر کہا جاتا ہے: تاب الی اللہ، یعنی فلاں شخص جو ہے اللہ کی طرف پلٹ آیا۔ اصطلاحی تعریف میں توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت اور بندگی کی طرف لوٹ آئے، گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت اور بندگی کی طرف لوٹ آئے، تو یہ توبہ ہے۔ اب توبہ اور استغفار میں جو بنیادی فرق ہے، اس کو امام القیم رحمہ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا ہے۔ کہتے ہیں: فالاستغفار يتضمن التوبة والتوبة تتضمن الاستغفار وكل منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق، وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله۔ وہ یہ کہتے ہیں مطلق طور پر اور عام طور پر تو توبہ اور استغفار دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، دونوں ہی ہم معنی ہیں، مترادف ہیں۔ استغفار اپنے اندر توبہ کا معنی لیے ہوئے ہیں۔ جب ہم استغفار کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایسے شخص پر بھی فٹ بیٹھتا ہے کہ جو گناہوں کی زندگی گزار رہا ہو اور اس زندگی کو چھوڑ کر وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، تو اس کے لیے ہم استغفار کا لفظ سکتے ہیں۔ اور توبہ بھی اپنے اندر استغفار کا معنی لیے ہوئے ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ دونوں ہی جب
عبارت کے اندر، جملے کے اندر الگ الگ، یا کسی تحریر کے اندر الگ الگ استعمال ہوں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مفہوم کو شامل ہوتے ہیں۔ توبہ سے مراد استغفار بھی لیا جا سکتا ہے، استغفار سے مراد توبہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اس وقت جب دونوں لفظ ایک ہی عبارت کے اندر جمع ہو جائیں، ایک ہی جملے میں جمع ہو جائیں، تو پھر ان کے معنی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ جب دونوں ایک جگہ استعمال ہوں تو استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ماضی کے گناہ ہیں اور ان گناہوں کے جو برائیاں اور شرور اور عذاب ہیں، ان سے حفاظت کی دعا کرنا مقصود ہوتا ہے، اور استغفار ماضی کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے۔ اور جو توبہ کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ آنا ہوتا ہے اور مستقبل میں ہونے والے گناہوں کے شر اور عذاب سے بچاؤ کی طلب کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو جب یہ دونوں لفظ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ایک ماضی کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے اور ایک مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ جو شریعت مطہرہ نے اس معنی میں استعمال کیا ہے، یہ اس کے ہم معنی یا قریب ترین الفاظ میں سے ہے، وہ ہے العفو، درگزر کرنا اور نظر انداز کرنا۔ گناہ سے درگزر کرنا اور اسے نظر انداز کر دینا، اس کو العفو کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، جیسا کہ مشہور حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ جس کو ہم آخری عشرے میں بہت زیادہ مساجد میں اور دروس کے اندر ڈسکس بھی کی جاتی ہے، کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے، مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں طاق رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تو مجھے بتلائیے کہ میں اپنے رب سے کیا مانگوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ یہ دعا مانگا کریں، اللہم انک عفو، یہ اللہ تعالیٰ سے ہے نا، دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہا ہے اللہم انک عفو، بے شک اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، نظر انداز کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو، تو درگزر کرنے کو، نظر انداز کرنے کو، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ تو بعض اہل علم نے اس کی اصطلاحی تعریف میں العفو کے اندر جو چھپا ہوا معنی ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ العفو اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک انسان قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود درگزر کرتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے پاس قدرت اور طاقت نہیں ہے، اس پر ظلم ہوا ہو اور وہ کہے کہ میں بدلہ نہیں لینا چاہتا، میں معاف کرتا ہوں، تو ایسی صورت میں العفو کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اور یہ تعبیر درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے، قدرت ہے، ہر کسی کو سزا دے سکتی ہے، ہر کسی کو پکڑ سکتی ہے، یہ ذات ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، قدیر ہیں، تو اللہ کے پاس یہ طاقت موجود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود درگزر فرماتے ہیں، معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ العفو کا معنی ہے۔ اب یہ جو تین الفاظ ہم نے ڈسکس کیے ہیں، یہ اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس کو بتانے کا اور بیان کرنے کا جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ احادیث نے استعمال کیے ہیں، قرآن نے بھی استعمال کیے ہیں، اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان تینوں میں سے سب سے زیادہ معنی خیز، جامعیت اور وسعت والا لفظ کون سا ہے؟ وہ بلا شک و شبہ استغفار، عفو مانگنے سے، درگزر اور معافی مانگنے سے اور توبہ کرنے سے زیادہ وسیع اور جامع لفظ۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی اہمیت قرآن و سنت میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کے اندر سارے معانی موجود ہیں، یہ تمام معانی کو اپنے اندر سموئے ہوئے۔ توبہ کا معنی بھی اس کے اندر موجود ہے، اور عفو درگزر کا معنی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ گناہوں پر جو پردہ ڈالنا ہے، اس کو چھپانا ہے، اور اس گناہوں کی ذلت اور رسوائی سے جو حفاظت ہے، اس کی دعا بھی اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں پر ملنے والی جو سزا ہے، اس کو ساقط کرنے کی دعا، اس کو ختم کرنے کی دعا بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور جیسا کہ میں نے امام القیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس عبارت سے اور ان کے اقتباس سے یہ بات بتائی ہے کہ جو استغفار ہے یہ اپنے اندر توبہ کا معنی بھی سموئے ہوئے، اپنے اندر لیے ہوئے، تو اس لیے یہ ہر اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے استغفار کا معنی انتہائی زیادہ جامع ہے۔ اسی وجہ سے اس کی فضیلت اور مقام و مرتبہ
اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اب ہم آئیں گے آگے، استغفار کا حکم کیا ہے؟ یعنی مختلف عبادت، یہ ایک مستقل عبادت ہے، اور ہر عبادت کا، ہر عمل کا، ہر فعل کا کوئی نہ کوئی شریعت نے حکم بیان کیا کہ وہ کس درجے میں ہے، وہ واجب ہے، مستحب ہے، وہ سنت کے درجے میں آتا ہے، یا پھر وہ حرام ہے، مکروہ ہے، کس درجے میں آتا ہے۔ تو مطلق طور پر یا عمومی طور پر اس کا حکم جو ہے وہ مستحب عمل، یعنی یہ ایک ایسی نیکی ہے یا ایسی عبادت ہے جو مستحب ہے، کیونکہ یہ دعا کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور دعا کا جو حکم ہے وہ مستحب ہے۔ الاستغفار نوع من انواع الدعاء، علماء یہ کہتے ہیں کہ استغفار جو ہے دعا کی جو اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم ہے، کیونکہ اس کے اندر انسان اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے فریاد کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے گناہوں کو چھپانے کی فریاد کر رہا ہوتا ہے، اس سے درگزر کرنے کی فریاد کر رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کا شمار دعاؤں میں ہوتا ہے۔ اور دعا کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور دیگر ائمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ان المذهب المختار الذي عليه الفقهاء والمحدثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلف، تمام محدثین، فقہاء، جمہور علماء، سلف اور خلف، تمام اس بات پر جو ہے متفق ہیں، اور انہوں نے اس رائے کو اختیار کیا ہے کہ ان الدعاء مستحب، کہ جو دعا ہے یہ مستحب ہے۔ لیکن کچھ ایسے مواقع ہیں، کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں، کچھ ایسے حالات اور مقامات ہیں جس میں اس عمل کا، یعنی جو استغفار کرنا ہے، اس کا حکم بدلتا رہتا ہے۔ کبھی استغفار کرنا ضروری اور واجب ہو جاتا ہے، کبھی کبھار یہ مستحب ہوتا ہے، اور کبھی یہ حرام اور ممنوع بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو استغفار ہے یہ واجب اور ضروری کب ہوتا ہے۔ علماء کرام اس بات پر اتفاق ہے، ان کا اتفاق ہے کہ گناہ کے بعد استغفار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگرچہ بہت سارے گناہوں کا اور کوتاہیوں کا شریعت نے کفارہ بھی رکھ دیا ہے اس کے ازالے کے لیے، لیکن بہرحال مطلق طور پر کوئی بھی انسان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، وہ کسی فرض کو چھوڑنے کی صورت میں ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ممنوع کام کا ارتکاب ہی گناہ ہوتا ہے، نیکی یا فرائض کو چھوڑنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ مثلا نماز جو ہے وہ پڑھنا فرض ہے، نماز چھوڑ دینا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان نے نماز چھوڑی ہے تو اس نے گناہ کا کام کیا ہے، یا اس سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ اب اس پر اس کو استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی گناہ ہو، وہ فرض چھوڑنے کی صورت میں ہو یا کسی حرام کام کے ارتکاب کی صورت میں ہو، تو ایسی صورت میں استغفار کرنا واجب ہوتا ہے۔ جبکہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا مطلق طور پر استغفار مستحب ہے، لیکن یہ ایک خاص کنڈیشن ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہوا ہے، اس سے فرائض جو ہیں وہ ادا نہیں ہوئے، تو فرضوں کو چھوڑ دینا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا ہے، اس کو استغفار کرنا ہے، اور ایسی صورت میں استغفار اس پر واجب اور فرض۔ مستحب استغفار جو ہے اس کی تو بہت ساری حالتیں اور بہت ساری کنڈیشنز ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو استغفار کیا کرتے تھے وہ اسی کیٹیگری کا ہے، یعنی وہ مستحب تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن میں جو ہے وہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے، ایک حدیث میں 100 سے زائد مرتبہ کا الفاظ بھی موجود ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت سے استغفار کرنے والے تھے۔ تو بہت سارے ایسے اوقات ہیں، مقامات ہیں، حالتیں ہیں جس میں انسان جو ہے وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ جیسے کہ اگر بات کی جائے فضیلت والے اوقات کی، تو رات کا آخری جو پہر ہے، وہ بالاسحار هم یستغفرون، یہ اہل ایمان کے اور متقین کی علامت ہے کہ وہ سحری کے وقت میں استغفار کرتے تھے۔ جمعہ کے دن آخری گھڑی، یا جو صبح و شام کے اذکار ہیں، مغرب سے پہلے ليلۃ القدر میں اور یوم عرفہ میں استغفار کثرت سے کرنا، یہ مستحب جو ہے نا وہ اوقات ہیں۔ اور اگر مقامات کی بات کی جائے کہ جب انسان مساجد میں ہو، بیت اللہ میں ہو، حرم میں ہو، حج کے دوران ہو، اس طرح مقدس جو مشاعر ہیں ان جگہوں پر ہوگا، تو اس کو کثرت سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی یاد میں اس کو مشغول ہونا چاہیے۔ نماز کے اندر استغفار ہو، صبح و شام کے اوقات میں استغفار ہو، سواری پر سوار ہوتے ہوئے استغفار ہو، قضاء حاجت کے بعد استغفار ہو، سونے سے پہلے ہو، اعمال کے اختتام پر ہو،
بہت ساری ایسے یعنی حالات ہیں جس کے اندر اس کو استغفار کرنا ہے، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور استغفار ہے جسے ہم مکروہ استغفار کہتے ہیں، یعنی جس موقع پر یا جس حالت میں استغفار کرنا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے بلکہ بچنا چاہیے اس سے۔ جیسے اگر کسی جگہوں کی بات کی جائے تو ایسی جگہیں جو گرجا گھروں میں، حمامات میں، یعنی جہاں پر غسل خانوں میں نجاست اور گندگی والی جگہوں پر استغفار کرنا، یہاں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ استغفار کرنے کا یہ محل نہیں ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے، یہاں ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا۔ اسی طرح نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا استغفار کرنا، یہ ساری چیزیں اگر کوئی شخص نیند کی حالت میں استغفار کر لیتا ہے تو اس میں دو رائے ہیں، شدت والی رائے اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ بسا اوقات انسان یعنی قصدن نہیں اور عادت کی بنیاد پر نیند کی حالت میں کبھی دوران نیند رات کو سوتے ہوئے اگر اسے جاگ آتی ہے تو وہ استغفر اللہ یا اس طرح کے الفاظ کلمات ادا کر لیتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ نجاست کو چھونا یا مکروہ عناصر کے درمیان جو ہے نا وہ استغفار کرنا، یہ ناپسندیدگی والی جگہ ہے۔ اس طرح ناپسندیدہ استغفار میں سے ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو دعا کر رہا ہے یا استغفار کے جو صیغے الفاظ ہیں اس کے اندر بھی ناپسندیدگی پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ سے منع کیا کہ کوئی یہ کہے کہ اللہم اغفر لی ان شئت، اللہ تو اگر چاہے تو مجھے معاف کر دے، تو یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمائے ہیں کہ ایسے الفاظ استغفار کے اندر استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ مایوسی اور امیدی کی طرف لے جانے، نا امیدی کی طرف لے جانے والے۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر دے، نہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ پورے وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف فرما، تو نہیں معاف کرنا ہے، تو نہیں پردہ ڈالنا ہے، تو نہیں مجھے، تو اس گناہوں کا تو نہیں ازالہ کرنا ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے، مکروہ استغفار ہے۔ اسی طرح انداز غلط ہو سکتا ہے، یعنی استغفار کرنا اس میں سجا استعمال کرنا، مصنوعی ردیف استعمال کرنا، یا پھر یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری کے بغیر بلند آواز میں، حالانکہ استغفار جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی محتاجی اور فقیری اور لاچاری کو سامنے رکھ کے استغفار کیا جاتا ہے کہ اللہ تو بڑی شان والا، مقام والا، عزت والا، قدرت والا، طاقت والا ہے، ہم کمزور ہیں۔ تو اگر کوئی شخص بلند آواز کے اندر اور بڑے سجا کے ساتھ، بڑے ترنم کے ساتھ جو ہے نا وہ استغفار کرے، میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ مکروہ ہیں، یعنی ناپسندیدہ انداز ہیں۔ اسی طرح استغفار محرم بھی ہے، یعنی بسا اوقات استغفار کرنا حرام بھی ہوتا ہے، ممنوع بھی ہوتا ہے۔ اس کی ممنوعیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو استغفار کے جو یہ استغفار کا عمل ہے، آ، اس کے اندر جو ہے نا ایک ایسی رکاوٹ موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ممنوع اور محرم قرار دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب استغفار کے اندر شرک شامل ہو۔ پہلے جو الفاظ میں نے ناپسندیدہ والے بیان کیے ہیں اس کے اندر کسی قسم کا شرک تو نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے منافی الفاظ ہیں کہ انسان کے اگر تو چاہے تو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ نے ہی چاہنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے۔ تو اس سے ذرا یہ سمجھ میں آتی ہے اس جملے سے کہ شاید اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو معاف کرنے والا، اگر تو چاہے تو معاف فرما دے، نہیں چاہے تو نہ معاف فرما، یعنی مجھے کوئی معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ بھی ذہن میں آ سکتے ہیں، اس وجہ سے وہ مکروہ الفاظ۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کے اندر شرک شامل ہو، یعنی غیر اللہ سے مغفرت طلب کرنا، کسی انسان سے، پتھر سے، درخت سے، یا پھر استغفار کا کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لینا، بدعی طریقہ اختیار کر لینا، تو یہ ایسی صورتوں میں استغفار جو ہے نا وہ حرام ہوتا ہے، محرم ہے، ممنوع ہے۔ یہ تو استغفار کے فعل کے ساتھ تعلق رکھنے والی بات ہے۔ ایک اور صورت اس کی محرم کی یہ بن سکتی ہے کہ جس کے لیے استغفار کیا جا رہا ہے اس کے اندر بھی ایک قسم ہے جو حرام ہے، مثلا مرنے کے بعد کفار کے لیے استغفار کرنا، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، مشرکین کے لیے استغفار کرنا، جو مر گئے ہیں ان کے لیے استغفار اور معافی اور بخشش کی دعا کرنا۔ تو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، استغفار ایک بہت ہی خوبصورت نیکی ہے، مستقل عبادت اور عمل ہے۔ تمام جہات سے ہمیں اس کا احاطہ کرنا چاہیے اور سمجھ بوجھ لینا چاہیے کہ جو میں نیکی کر رہا ہوں وہ کس طرح کر رہا ہوں، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ میں نیکی سمجھ کے کر رہا ہوں